تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ شہزادہ قاسم کون تھے؟ آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا؟ قاسم بن الحسن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے جو نوعمر نوجوان تھے۔ شب عاشور آپ بھی اپنے چچا کی محفل میں حاضر تھے اور شوق و شیدائی کے ان مناظر کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے چچا بزرگوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا میں بھی آپ کے انصار و اصحاب کے ہمراہ شہادت پاؤں گا؟ امام کا دل اپنے بھائی کی یادگار کے لیے تڑپ اٹھا اور پوچھنے لگے، پیارے بیٹے، تم موت کو کس طرح محسوس کرتے ہو؟ قاسم نے شجاعت کے ساتھ جواب دیا، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام نے رقت و شفقت کے ساتھ فرمایا، چچا تم پر قربان ہو، ہاں تم بھی بلائے عظیم سہنے کے بعد شہید کیے جاؤ گے۔ یہ اشقیاء میرے 6 ماہ کے فرزند علی اصغر کو بھی قتل کر دیں گے۔ ہاشمی نوجوان کی غیرت اور مردانگی جوش میں آئی اور عرض کیا، کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی آئیں گے اور شیرخوار علی اصغر کو بھی شہید کر دیں گے؟ امام نے جواب دیا، چچا تم پر قربان ہو، شامی دشمنوں میں سے ایک فاسق شخص علی اصغر کو میری آغوش میں ہی شہید کرے گا، اس حال میں کہ وہ رو رہا ہوگا اور اس کا خون میرے ہاتھوں پر جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں روئے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز خیام سے آسمانوں تک جا پہنچی۔ سوال یہ ہے کہ بلائے عظیم جس کی بشارت امام نے اپنے بھتیجے کو دی ہے کیا؟ نظر یہی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مراد قاسم کی شہادت کی کیفیت ہی ہو سکتی ہے، اور جب ہم کیفیت شہادت کو دیکھتے ہیں تو بلائے عظیم کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ بعض مورخین نے روایت کی ہے کہ جب علی اکبر میدان کارزار میں جا کر جام شہادت نوش کر گئے تو شہزادہ قاسم بن حسن خیمہ گاہ سے باہر آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی یادگار کو دیکھا جو جنگ کے لیے باہر آئے ہیں تو انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں روئے، شاید علی اکبر کی شہادت کا غم ستا رہا تھا، یہاں تک روئے کہ ان کی حالت غیر ہو گئی۔ آنسو تھم گئے تو قاسم نے اپنے چچا بزرگوار سے اذن جہاد مانگا۔ امام نے اجازت نہیں دی تو قاسم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور التماس کرنے لگے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی قاسم میدان جنگ میں اترے۔ تاریخی دستاویزات نے دشمن کے ایک سپاہی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا خیموں سے باہر آیا جس کا چہرہ چاند کے ٹکڑے جیسا چمک رہا تھا۔ اس نے ہم پر حملہ کیا جبکہ اس کے چہرے سے اشک رواں تھے اور رجز پڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں ہوں حسن مجتبیٰ کی ٹہنی اور فرزند ہوں سبط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کا نواسہ ہوں جن کا لقب امین ہے۔ یہ حسین علیہ السلام ہیں تمہارے درمیان ایک گروی لیے ہوئے، اسیر کی مانند تمہارے درمیان۔ پس وہ کم سنی اور چھوٹے جسم کے باوجود مردانہ وار لڑا اور یزیدی لشکر کے کئی پہلوانوں کو جہنم رسید کیا، حتیٰ کہ یزیدی لشکر نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے ایک نے ان پر شمشیر کا وار کیا۔ قاسم بن حسن چہرے کے بل زمین پر آ رہے اور مدد کے لیے آواز دی، میرے پیارے چچا جان میری مدد کو آئیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر شکاری باز کی مانند میدان کی طرف نظر ڈالی اور غسیلے شیر کی مانند یزیدیوں پر حملہ آور ہوئے اور سیدنا قاسم کے قاتلوں پر وار کیا اور اس کا ہاتھ کوہنی سے قطع کر دیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا تو یزیدی لشکر کے سپاہی اس کو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے آ گئے۔ ان دشوار حالات میں امام حسین علیہ السلام اور یزیدی لشکر کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی جبکہ قاسم زمین پر پڑے تھے، اور شاید یہ وہی بلائے عظیم تھی جس کی پیشگوئی امام حسین علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ جب دھول بیٹھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم کے جسم بے جان کے پاس بیٹھے ہیں اور اپنا سینہ ان کے سینے سے لگا کر انہیں زمین سے اٹھا رہے ہیں، جبکہ قاسم کے پیر شاید بدن مبارک کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کھینچے جا رہے ہیں، اور امام فرما رہے ہیں، یہ قوم قیامت کے روز خدا کی رحمت سے دور ہو جائے اور تیرا جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دشمن ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے زیر لب فرمایا، خدا کی قسم تیرے چچا کے لیے بہت دشوار ہے کہ تو اسے مدد کے لیے بلائے اور وہ تیری مدد کے لیے نہ آ سکے اور تجھے دشمن کے نغے سے نجات نہ دلا سکے۔
امام نے ان کے لاشے کو بنی ہاشم کے دیگر شہداء کے اور اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس لٹا دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، خدایا ان سب کو نابود کر دے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے۔ اپنی بخشش اور مغفرت کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دے۔ اے میرے چچا کے بیٹو، اے میرے عزیزو، صبر کرو۔ خدا کی قسم آج کے بعد ہرگز تمہیں ناگواری اور پریشانی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔